اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 31-33۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ ان کو لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کائنات کی نشانیوں کو بتاتے ہوئے بہت سے اگزامپل، بہت سی مثالیں ہمارے سامنے پیش کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ ان کو لے کر جھک نہ جائے۔ اگر آپ دیکھو گے کہ یہ جو پانی ہے، واٹر ہے، یہ تقریباً 75% ہے، اور بڑی مشکل سے 25% زمین ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی جگہ پہ ان پہاڑوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ میخ کا کام کرتی ہے، جس میں اللہ نے انڈائریکٹلی یہاں پر بھی بتایا کہ یہ جو پہاڑ زمینوں میں اللہ نے جو رکھا ہے، یہ صرف شو پیس کے لیے نہیں ہے کہ دیکھ کے یہ کہیں کہ بھائی بہت اچھا ہے، دیکھنے کے لیے بہت اچھا لگ رہا ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد زمین کو پانی کے اندر ڈوبنے سے بچانا ہے۔ کیونکہ پہلے بھی یہ بتایا گیا کہ صرف پہلے پانی ہی پانی تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں زمین کو پیدا کرا، اور زمین جو ہے گھٹتے چلی آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ اس کو میخ کا مثال دیا کہ جو میخ ہوتی ہے یہ گہرائی کے اندر زیادہ رہتی ہے۔ اسی طرح سے جو پہاڑ جو ہوتی ہے، یہ دکھنے میں جو ہمارے لیے پہاڑ جو دکھتے ہیں، اس کی جو گہرائی زمین کے اندر اس سے 3 گنا زیادہ ہوتی ہے، جو کہ زمین کو ہلنے سے روکتی ہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے وہ ان کو لے کر جھک نہ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیلنس بنائے رکھنے کے لیے زمین میں پہاڑ بنائے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پائیں۔ اب زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ جو چاہے اس میں راستہ بنا کے طے کر سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو پانی ہے تو پانی کے اندر کوئی چل کے جا نہیں سکتا، آگ کے اندر چل کے جا نہیں سکتا، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو فیسلٹی کے لیے راستے بھی بنانے کا ایک طریقہ بتا دیا ہے۔ لوگ اس میں راستے بناتے ہیں اور اس میں ٹریول کرتے ہیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ اللہ آگے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے اور آسمان کو اگزامپل دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ ایک محفوظ چھت ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ سولار سسٹم، جس میں ایک سورج اور تقریباً کئی سیارے، 9 پلینٹس ملا کے ایک سولار سسٹم ہے، اس طرح سے تقریباً 200 بلین سولار سسٹم ملا کے ملکی وے گیلیکسی ہوتی ہے، اور ایسا کائنات میں کئی جو ہے ملکی وے گیلیکسی موجود ہیں۔ اور اس میں شہاب ثاقب جس کو کہتے ہیں کہ دوسرے پلانٹ سے جو پتھر ہوتے ہیں اور جو بھی میٹیریل ہوتے ہیں وہ آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، اور اس سے کوئی چیز نکلتی ہے، آگ کے گولے نکلتے ہیں، وہ جو کہ زمین میں بھی آ سکتے ہیں، گر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک پروٹیکشن جیسا بنا دیا کہ کوئی بھی چیز جو ہے اوپر سے آ کے نہ گرے، بلکہ وہ آتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہیں سے ختم کر دیتا ہے، انہیں آسمانوں کے اوپر سے ہی ختم کر دیتا ہے۔ اور سورج کی جو روشنی ہے، یہ انسان کے لیے، جاندار کے لیے، یہاں تک کہ درختوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، مگر ان روشنی کے ساتھ ساتھ میں کئی زہریلے ایسے اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو اور جانور کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔
جیسے کہ زیادہ ایکسپوجر آف اسکن اگر رہے گا سورج کی روشنی میں تو اسکن کینسر آنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورج کی زہریلی شعاؤں کو ہم تک پہنچنے سے روکا، جس کے لیے کئی لیئرز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں بنائے، اور وہ سارے جو لیئر سے جب گزر کے انسان کو پہنچتی ہے تو اس کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ انسان کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے بالمقابل نقصان کے. اگر خدا نہ خواستہ یہ چھت نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کہ مطلب جو ہے سورج کی جو روشنی سے کئی لوگ جل کے مر جاتے، کئی لوگ شہاب ثاقب گر کے مر جاتے، کئی لوگ یعنی اتنے سارے نقصانات جو ہے بتا سکتے ہیں. مگر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ آسمان کو ہم نے ایز اے محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں. دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کے بارے میں بتایا، آسمان کے بارے میں بتایا، یہ سب اتنا جو ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے، بٹ پھر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے. اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو سولار سسٹم کا جو کانسیپٹ ہے، اگر اب اس کو بھی غور کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو اپنے اپنے دائرے میں رکھا ہے. جیسا سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے اور 9 پلانٹس ہیں. اگر آپ دیکھو گے کہ سب ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آربٹ بنا کے رکھا ہے. سینٹریفیوگل فورس جس کو کہتے ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سینٹریفیوگل فورس اور ایک ہوتا ہے گریویٹیشنل فورس. گریویٹیشنل فورس وہ ہوتا ہے جو کوئی چیز اگر اوپر پھینکیں گے تو وہ نیچے آ کے گر جاتا ہے، جیسے سب کو پتہ ہے وہ. مگر جو سینٹریفیوگل فورس جو ہوتا ہے وہ کوئی چیز نیچے آ کے نہیں گرتی، بلکہ سینٹر پوائنٹ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور وہ اپنے اپنے آربٹ میں گھومتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر چاند اور سورج جو بھی بنائے ہیں، دن اور رات جو رہتا ہے، اللہ نے باقاعدہ ایک آربٹ بنایا ہے جس میں وہ سارے پلانٹس گھومتے ہیں، جس کے ذریعے سے جو ہے تیر رہے ہیں. کئی لوگ پہلے یہ کہہ رہے تھے سائنس کہ سورج رکا ہوا ہے اور پھر جو ہے دنیا گھوم رہی ہے، اور بعد میں کہا کہ نہیں دنیا جو ہے ٹھہری ہوئی ہے، سورج اس کے اطراف گھوم رہا ہے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت پہلے، یعنی یہ کب کی قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال کے پہلے کی باتیں ہیں، جس میں اللہ نے فرما دیا کہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. مطلب کوئی گرپ کے اندر نہیں، کوئی کنیکٹڈ نہیں ہے، صرف ایک فورس ہے جو کنیکٹڈ ہے، اور سب اپنا ایک دائرہ ہے جس کے اندر یہ تیر رہے ہیں. اور جو اللہ فرماتا ہے جو توازن کے بارے میں، جو پہاڑوں کے جو پانی ہوتا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، زمین میں کیسے پہاڑ جو ہے مطلب جیسا میخوں کی طرح کام کرتی ہے اور کیسا یہ توازن بیلنس مینٹین کرتا ہے، تو آپ گوگل میں ایک ورڈ سرچ کریں آئسوسٹیسی کے نام سے، ISOSTASY. اس کو آپ سرچ کریں اور گوگل میں جائیں اور اس کے بارے میں ڈیپ جو ہے اگر آپ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.